حاضرین محترم، ایک خاتون میلاد والی خالہ کے نام سے مشہور تھی۔ جب بھی کسی نے میلاد کروانا ہوتا تو ان کو دعوت دی جاتی، وہ آتی اور ایک رسالہ انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوتا تھا، اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے تذکرے پڑھتی، معجزات کا ذکر کرتی اور یوں میلاد کا اختتام ہو جاتا۔ ایک دن کچھ لڑکیوں نے ان سے پوچھا، خالہ یہ میلاد پڑھنا آپ نے کہاں سے سیکھا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ بچیوں، میلاد پڑھنا میں نے قرآن سے سیکھا۔ وہ ساری لڑکیاں بڑی حیران ہوئیں کہ قرآن سے کیسے سیکھا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی جب ہم تلاوت کریں تو ہمیں انبیاء کے میلاد کے تذکرے ملتے ہیں۔ کہیں پر اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ ملتا ہے، کہیں پر یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ ملتا ہے، کہیں پر آدم علیہ السلام کی پیدائش اور ولادت کا تذکرہ ملتا ہے، کہیں پر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ ملتا ہے، کہیں پر موسیٰ علیہ السلام کی تمام واقعات میلاد کا تذکرہ ملتا ہے، کہیں پر انبیاء کے معجزات کا تذکرہ بھی قرآن فرقان حمید میں موجود ہے۔ کیا اللہ رب العزت نے انبیاء کے میلاد کا تذکرہ قرآن میں بیان فرما دی؟ اللہ رب العزت نے انبیاء کے معجزات کا تذکرہ قرآن میں بیان فرما دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت قرآن میں ان واقعات کو بیان کر کے کیا سمجھا رہے ہیں کہ جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں اس کا ثواب ملتا ہے، جب ہم ان معجزات کا ذکر کرتے ہیں ہمیں ثواب ملتا ہے۔ اللہ رب العزت نماز میں ان صورتوں کی، ان آیات کی تلاوت فرما رہا ہے، کروا رہا ہے، اور حکم ارشاد فرما دیا کہ یہ میرا قرآن ہے، اس کی تلاوت کرو، اس پر تمہیں اجر و ثواب ملے گا۔ اب وہاں پر ولادت عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے ہو رہے ہیں، ولادت اسماعیل علیہ السلام کے تذکرے ہو رہے ہیں، ولادت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے ہو رہے ہیں، یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں انبیاء کی ولادت کے تذکرے ہونا یہ بتا رہے ہیں کہ جب تاجدار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا تذکرے کرنا بھی قرآن کی سنت سے جائز ہو جاتا ہے۔ قرآن انبیاء کے تذکرے بیان فرما رہا ہے تو لا محالہ ہمیں چاہیے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے تذکرے بھی کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کے تذکرے بھی کریں۔ میلاد پر ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا تذکرہ کرتے ہیں کہ پیدائش سے پہلے کیا کیا ہوا، پیدائش کے بعد کیا ہوا، آپ کے والد کون تھے، آپ کی والدہ کون تھی، آپ کے دادا کون تھے، واقعات کیا کیا رونما ہوئے، قرآن بھی اس کو بیان فرما رہا ہے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کے تذکرے کریں۔ یہ میلاد ہے۔ تو ان کو انہوں نے سمجھا دیا، خاتون نے، کہ ہم نے میلاد پڑھنا کہاں سے سیکھا ہے؟ ہم نے میلاد پڑھنا قرآن سے سیکھا ہے۔ کتنی خوبصورت دلیل اور جواب دیا ہے کہ جو میلاد کا تذکرہ کرنا جائز نہیں سمجھتے تو وہ قرآن میں انبیاء کے میلاد کا تذکرہ کرتے ہیں، تو جب دیگر انبیاء کے میلاد کا تذکرہ کر سکتے ہیں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبیوں کے بھی سردار ہیں، کل کائنات کے سردار ہیں، ان کے میلاد کا تذکرہ کیوں نہیں ہوگا؟ اس طرح یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی۔ بس